تعلیم کی عملی مشق سال اول۔ اب کتاب میں دیکھیے ابتدائیہ کے تحت ایک حمد، ایک نعت اور ایک نظم دی گئی ہے۔ ایک دن حمد، دوسرے دن نعت اور تیسرے دن نظم پڑھائیں گے۔ جس دن حمد پڑھائیں گے اس دن حمد کی مفہوم تعریف، اور جس دن نعت پڑھائیں گے اس دن نعت کی مفہوم تعریف، اور جس دن نظم پڑھائیں گے اس دن نظم کی مفہوم تعریف بھی پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حمد پڑھتے ہیں۔ نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ بچوں کہو حمد۔ حمد نظم کے انداز میں نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں۔ نوٹ: تمام تعریف کو ابتدائی مہینے میں اس طرح ٹکڑے کر کے پڑھائیں گے کہ وہ ذہن نشین ہو جائے کہ آگے خود ہی بچے پڑھنے لگیں۔ صفحہ نمبر 25 پر دیکھیے۔ آؤ آؤ سر کو جھکائیں، گیت خدا کی حمد کی گائیں۔ آؤ آؤ سر کو جھکائے، گیت خدا کی حمد کی گائے۔ اسی طرح استاد نعت اور نظم پڑھائیں۔ آؤ آؤ سر کو جھکائیں، گیت خدا کی حمد کے گائیں۔ آؤ آؤ سر کو جھکائے، گیت خدا کی حمد کے گائیں۔ اسی طریقے سے پوری حمد پڑھائیں گے۔ اس کو رٹانا نہیں ہے، روزانہ پڑھائیں گے تو بچوں کو خود ہی یاد ہو جائے گی۔ جب بچوں کو یاد ہو جائے تو جس بچے کی آواز اچھی ہو اس سے پڑھوائیں۔ اسی طرح استاد نعت اور نظم بھی پڑھائیں۔ آسمانی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے۔ قاعدہ: جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کے اگلے صفحے 31 پر مخارج حروف لکھے ہوئے ہیں جو معلم کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کو لفظ بلفظ یاد نہیں کرانا ہے بلکہ اس کے مطابق ادائیگی کے ساتھ پڑھانا ہے۔ قاعدہ اور اردو جب تک رواں پڑھنا نہ آ جائے اس وقت تک ان کے اسباق کو بلیک بورڈ پر پڑھانا ہے۔ صفحہ نمبر 33 پر دیکھیے۔ آج ہم نقطے کا سبق پڑھیں گے۔ نقطے: بچوں، بلیک بورڈ پر ہم نے ایک نشان ڈاٹ بنایا ہے، اس کا نام ہے نقطہ۔ ایک نقطہ، ایک نقطہ، آگے دیکھو اسی جیسے ایک اور نشان یعنی ڈاٹ بنایا ہے۔ اب کتنے نقطے ہو گئے؟ دو نقطے۔ دو نقطے، ایک نقطہ اور اس کے اوپر بنا دیا۔ اب کتنے نقطے ہو گئے؟ تین نقطے۔ تین نقطے۔ شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ پھر پڑھو۔ ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے۔ تین نقطے۔ آگے سب کو جی حضرت۔ آگے اور ایک شکل بنائی جا رہی ہے جو پہلے کی تمام شکلوں سے مختلف ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکیر۔ لکیر۔ کیا نام ہے بچے؟ لکیر۔ 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 ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اب دیکھنا، لکیر کے اوپر نقطہ رکھ رہا ہوں یا لکیر کے نیچے رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھنا۔ کیا لکھا ہے لکیر کے نیچے؟ ایک نقطہ۔ ایک نقطہ۔ لکیر کے اوپر دو نقطے۔ لکیر کے اوپر دو نقطے۔ لکیر کے اوپر تین نقطے۔ لکیر کے اوپر تین نقطے۔ جہاں انگلی رکھی ہوئی ہے اسے پڑھو اور ایک ساتھ پڑھو۔ ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے۔ تین نقطے۔ آگے نہ پڑھو، بورڈ پر جہاں انگلی رکھی ہے وہی پڑھو۔ اب اس کے بعد تنہا بچوں سے بورڈ پر انگلی رکھ کر سنا جائے اور باقی سب غور سے سنیں اور دل میں پڑھتے رہیں۔ ساتھیوں کے غلط پڑھنے پر ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے استاد کو بتائیں، پھر استاد اس کو درست کرائیں گے۔ اب کتاب میں دیکھو، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے۔ تین نقطے۔ لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے۔ لکیر کے اوپر تین نقطے۔ جس طرح بلیک بورڈ پر سنایا ہے اسی طرح کتاب میں دیکھ کر بھی دو چار طلباء سے سن لیں۔ اساتذہ کرام کی آسانی کے لیے ایک مثال اور دی جا رہی ہے۔
تختی نمبر 1 سبق نمبر 1 حروف تہجی الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم ماشاءاللہ بہت اچھے۔ اس کو معلم کم از کم 7 سے 10 مرتبہ پڑھائے۔ اس کے بعد ہر بچے کو الگ الگ بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا کر کے اس پر لکھے ہوئے سبق کو سنیں۔ سننے کے وقت ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ باقی تمام طلبہ خاموشی سے سنیں۔ اس طرح ایک سبق کو تقریباً 25 سے 30 مرتبہ پڑھنا اور سننا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سبق کلاس میں ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 67 پر دیکھیے۔ حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورے کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حفظ سورہ حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورے کے یاد کرنے کو کسی سورے کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حفظ سورہ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 سبق نمبر 1 تعوذ تعوذ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کو پڑھانے کے لیے 10 دن دیے گئے ہیں، اس لیے پہلے اسے ان دنوں کی رعایت کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں۔ جب یاد ہو جائے تو ایک سانس میں پوری تعوذ کو پڑھا دیں۔ ہرا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 71 پر دیکھیے۔ دعا و سنت دعا و سنت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ دعا و سنت دعا و سنت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72 پر دیکھیے۔ سبق نمبر 1 سبق نمبر 1 کھانے سے پہلے کی دعا۔ کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ بسم اللہ ترجمہ ترجمہ میں اللہ کے نام سے میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ کھانا شروع کرتا ہوں۔ اس مضمون میں بھی دیکھیں کہ اس کے لیے 5 منٹ ہے، لیکن ایک دعا کو یاد کرانے کے لیے 4 دن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی پہلے دن ہم دعا کے الفاظ یاد کرائیں گے، دوسرے دن اس کا ترجمہ اور آخر کے 2 دن دونوں کو ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ جامع نگل کھولیے اور صفحہ نمبر 80 پر دیکھیے۔ اب ہم عقائد پڑھیں گے۔ عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد عقائد آدمی جن دینی باتوں پر آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ان کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد اور نماز دونوں کے لیے 5 منٹ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ اسباق کے لیے زیادہ دن دیے ہوئے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ اور کلمات نماز کے لیے 40 دن ہیں۔ تو یہاں بھی ان دنوں کا خیال کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 81 پر دیکھیے۔ سبق نمبر 1 سبق نمبر 1 کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 82 پر دیکھیے۔ اب نماز ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز نماز ایک خاص انداز میں ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو
نماز کہتے ہیں۔ نماز کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 84 پر دیکھیے، سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، کلمات نماز، کلمات نماز، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ۔ نماز کو شروع کرتے وقت کہے، نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ نماز کو شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کو شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ دیکھو، اللہ اکبر، نہ انگلیاں بالکل ملا کر رکھیں اور نہ انگلیاں بالکل کھلی ہوں۔ کان کی لو چھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ چلو کہو، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ۔ نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر۔ نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر۔ پیلا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 100 پر دیکھیے، اسلامی معلومات۔ اس کے تحت ہم اسلامی جنرل نالج پڑھیں گے۔ اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اسلامی معلومات، اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ ایک صفحہ آگے کھولیے، سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، سوال۔ سوال، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ جواب، جواب، ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ سوال، سوال، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب، جواب، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ صفحہ نمبر 104 پر دیکھیے، بیان و دعا۔ دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ بیان و دعا، بیان و دعا، دین کی بات لوگوں کے سامنے دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کہتے ہیں۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، اگلے صفحے پر دیکھیے، دین کی اہمیت۔ دین کی اہمیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، اور آزاد دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں بھی آپ نے سنا کہ دو مضمون، اسلامی معلومات اور بیان و دعا کے لیے 5 منٹ ہے۔ البتہ سبق کے لیے دن زیادہ ہے، بلکہ بیان و دعا تو پورے 5 مہینے میں یاد کرانا ہے۔ اسی بنا پر اس کے لیے دن اور مہینے نہیں دیے ہوئے ہیں۔ گلابی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 114 پر دیکھیے۔ بچوں، اب ہم عربی زبان سیکھیں گے۔ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ عربی کہتے ہیں۔ چلو بچوں، ایک صفحہ اور آگے دیکھیں۔
سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، اعداد گنتی، اعداد گنتی، 1 1 2 2 3 3 4۔ 4۔ جی بچوں، 1 کو کیا کہتے ہیں؟ واحد، اور 2 کو، اثنان، 3 کو، ثلاثہ، 4 کو۔ اربع۔ عربی کے اندر الفاظ کے آخری حرف کو ساکن کر کے یاد کرائیں۔ مثلا سیارۃ و سیارہ پڑھیں اور ان کی مشق کراتے وقت الفاظ کی ترتیب کو الٹ پلٹ کر پوچھیں۔ مثلا استاد 1 3 2 5 اس طرح سے پوچھیں۔ نوٹ، ڈائری اور ورک بک کے نام سے ایک کتاب تیار کی گئی ہے جس میں مہینے وار مضامین کا جائزہ لینے کے لیے سوالات و جوابات، عمل چارٹ، نماز چارٹ، ماہانہ حاضری و غیر حاضری، فیس چارٹ اور دستخط کی وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے کتاب میں تھیں۔ بچوں، ڈائری اور ورک بک میں صفحہ نمبر 17 پر نماز چارٹ کھولو۔ کون کون نماز پڑھتے ہیں چیک کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ اپنے اپنے والدین سے نماز چارٹ میں نشان لگوا کر لائیں۔ ماشاء اللہ۔ جن بچوں نے نہیں پڑھی ہے وہ گھر جانے سے پہلے قضا نماز پڑھ کر جائیں اور آئندہ وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب مہینہ مکمل ہو جائے تو معلم خود دستخط کرے اور سرپرست سے بھی کرائیں۔ صفحہ نمبر 21 پر عمل چارٹ کھولو۔ دیکھنا ہے کہ کون کون اپنے ماں باپ اور بڑوں کی خدمت کرتا ہے اور ان کے پیر دباتا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ والدین یا بڑوں کے روزانہ پیر دبانے کے بعد دیے گئے خانوں میں ان سے روزانہ دستخط لینا ہے۔ اسی طرح ڈائری اور ورک بک میں حاضری، غیر حاضری اور فیس چارٹ ہے۔ مہینہ ختم ہوتے ہی اس کو بھی پور کر کے دستخط کر دیں اور والدین کی بھی دستخط کرائیں۔ اب تمام طلبہ اپنی اپنی کتاب بیگ میں رکھیں اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سلام کرتے ہوئے لائن سے پہلے لڑکیاں جائیں پھر لڑکے۔ جی حضرت۔ بہت اچھے بچے ہو، ماشاءاللہ۔ سال اول کے چھٹے مہینے کے اسباق کی عملی مشق۔ الحمدللہ مکتب شروع ہوئے 5 مہینے ہو گئے اور ہمارا 5 مہینے کا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے چھٹے مہینے کا سبق پڑھانے کا طریقہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کتاب میں دیکھیے، ابتدائیہ کے تحت ایک حمد، ایک نعت اور ایک نظم دی گئی ہے۔ ایک دن حمد، ایک دن نعت اور ایک دن نظم پڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 23 پر دیکھیے۔ چلو آج نعت پڑھتے ہیں۔ نعت۔ جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 پر دیکھیں۔ اللہ کا دلارا، پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ، پیارا نبی ہمارا۔ اسی طریقے سے پوری نعت پڑھائیں گے۔ آسمانی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے۔ قاعدہ، جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ نوٹ، اس کے اگلے صفحے پر مخارج حروف لکھے ہوئے ہیں جو معلم کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کو لفظ بلفظ یاد نہیں کرانا ہے بلکہ اس کے مطابق ادائیگی کے ساتھ پڑھانا ہے۔ قاعدہ اور اردو جب تک رواں پڑھنا نہ آ جائے اس وقت تک ان کے اسباق کو بلیک بورڈ پر ہی پڑھانا ہے۔ صفحہ نمبر 53 پر دیکھیے۔ تختی نمبر 4، سبق نمبر 1، سکون یعنی جزم کا بیان، بد، حذف، کج، مح، بخ، بد، با تا زبر بد،
استاد اس کو 5 سے 7 مرتبہ پڑھائے۔ مثلا استاد بد جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح معلم کے ساتھ ساتھ طلبہ بھی پڑھیں گے۔ یہاں ایک مثال لکھی گئی ہے، اسی طرح ہر مثال کو بلیک بورڈ پر پڑھانا ہے۔ اس کو معلم کم از کم 5 سے 7 مرتبہ ہجے اور روا پڑھائے۔ اس کے بعد ہر بچے کو الگ الگ بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا کر کے اس پر لکھے ہوئے سبق کو سنیں۔ باقی تمام طلبہ خاموشی سے سنیں۔ اس طرح ایک سبق کو تقریباً 25 سے 30 مرتبہ پڑھنا اور سننا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سبق کلاس میں ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح بلیک بورڈ پر سنایا ہے اسی طرح کتاب میں دیکھ کر بھی 2-4 طلبہ سے سن لیں، اور تمام بچے جہاں پر سبق چل رہا ہے وہاں انگلی رکھے اور استاد پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں۔ نوٹ: نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں کتنے اسباق دیے گئے ہیں۔ ان اسباق کو دنوں پر تقسیم کریں اور انہیں دنوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھائیں۔ صفحہ نمبر 67 پر دیکھیے حفظ سورہ۔ حفظ سورہ حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورے کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ ایک صفحہ آگے کھولے اور سبق نمبر 5 دیکھیں۔ اس کو پڑھانے کے لیے 20 دن دیے گئے ہیں، اس لیے ان دنوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک ایک آیت ٹکڑے ٹکڑے کر کے 3-4 دن تک پڑھائیں۔ جیسے جیسے سبق آگے بڑھتا جائے تو ان کے ساتھ پچھلی آیتوں کو بھی پڑھاتے رہیں۔ جب یاد ہو جائے تو ایک ساتھ پوری سورت کی مشق کرا دیں۔ ہرا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 78 پر دیکھیے حفظ حدیث۔ حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 حدیث نمبر 1 ایمانیات پر۔ الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے۔ اس مضمون میں بھی دیکھیں کہ اس کے لیے 5 منٹ ہے، لیکن ایک حدیث کو یاد کرانے کے لیے 20 دن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی پہلے دن ہم عربی کے الفاظ یاد کرائیں گے، دوسرے دن اس کا ترجمہ، اور آخر کے باقی دنوں میں ایک ساتھ مشق کراتے رہیں گے۔ جامنی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 94 پر دیکھیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو یاد کریں گے۔ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ نوٹ: اسماء حسنہ اور مسائل دونوں کے لیے 5 منٹ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ اسباق کے لیے زیادہ دن دیے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے لیے 25 دن اور مسائل میں غسل کے فرائض کے لیے 20 دن ہیں۔ تو یہاں بھی ان دنوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھائیں گے۔ اور اسماء حسنہ کے شروع میں جو دیا ہوا ہے وہ باضابطہ رٹانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ 1 سے 2 مرتبہ پڑھا دیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا۔ اگلے صفحے پر سبق نمبر 1 دیکھیں۔ سبق نمبر 1 اسماء حسنہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس۔ ایک صفحہ اور آگے کھولیں۔ اب ہم مسائل پڑھیں گے۔ مسائل دین کی وہ باتیں جس میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے، ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ایک صفحہ اور آگے کھولیں اور سبق نمبر 1 دیکھیں۔ سبق نمبر 1 غسل کے فرائض۔
غسل میں 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ان تینوں فرائض کو دنوں کے حساب سے تقسیم کر کے یاد کرانا ہے، ایک ساتھ تینوں کو نہیں پڑھانا ہے۔ پیلا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 106 پر دیکھیے۔ سیرت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ اگلے صفحے پر سبق نمبر 1 دیکھیں۔ سبق نمبر 1، سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ صفحہ نمبر 110 پر دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اچھی باتیں سکھائی ہیں، انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 111 کا آخری پیراگراف جس میں دین کے 5 شعبے کا ذکر ہے، اس کو بھی تعریفات کی طرح پڑھا دیا کریں گے تاکہ 5 شعبے طلبہ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اخلاقی تعلیم میں جو قرآن و حدیث کی باتیں دی گئی ہیں، انہیں طلبہ کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا ہے۔ آگے اسی صفحے پر سبق نمبر 1 دیکھیں۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس مضمون کے ضمن میں قرآن و حدیث سے ہر مہینے 5 اہم باتیں دی گئی ہیں جنہیں 20 دنوں میں ذہن نشین کرانا ہے۔ یہاں بھی آپ نے سنا کہ 2 مضمون یعنی سیرت اور اخلاقی تعلیم کے لیے 5 منٹ ہے، البتہ سبق کے لیے دن زیادہ دیے گئے ہیں، لہذا اسی کی رعایت کرتے ہوئے پڑھائیں گے۔ گلابی کلر کھولیں اور صفحہ نمبر 121 پر دیکھیں۔ اردو، ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں۔ اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 11، سین، شین، سا، سب، سپ، سوپ، سا، سب، سپ، سوپ۔ قاعدے کی طرح اردو کو بھی بلیک بورڈ پر اور اردو کے حروف کو بھی نورانی قاعدے کے حروف تہجی کی طرح پڑھانا ہے۔ نادرہ قرآن پڑھانے کی عملی مشق، نورانی قاعدہ ختم ہونے تک طلبہ حروف، حرکات اور ملانے کا طریقہ سب جان چکے ہیں، اس لیے استاد بلیک بورڈ پر صرف لکھیں، بولے نہیں، بچوں سے زیادہ کہلوائیں۔ ناظرہ قرآن، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں۔ ناظرہ قرآن، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں۔ عین میم زبر عم، میم زبر م، عم، یا زبر ی، تا زبر ت، یت، سین الف زبر سا، یتسا،
اوپر مد ऊपर मत یتسا यतसा حمزہ زبر हमजा जबर یتسا यतसा لام واو پیش لو लाम वाव पेश लू یتساءلو यतसाअलू نون زبن नून ज़बर یتساءلون यतसाअलून آگے آیت आगे आयत یتساءلون यतसाअलून جتنی آیتیں پڑھائیں گے اسی طرح بلیک بورڈ پر لکھتے ہوئے پڑھائیں گے. پڑھاتے وقت ہجے صرف سہارا لینے کے لیے کرنا ہے. قرآن کریم میں ہماری کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ رواحی پڑھائیں اور قاعدے کا اجرا اخیر میں کرائیں. ایک ساتھ ساری چیزیں نہ بتائیں ورنہ طلبہ الجھ جائیں گے. قاعدے بتانے میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک ایک کر کے یاد کرائیں اور اسی کا اجرا بھی کرائیں. جو قاعدے ابھی یاد نہیں کرائے گئے ہیں اس کا اجرا نہ کرائیں. مثلا اظہار کا قاعدہ پڑھا چکے ہیں تو سبق میں صرف اسی کے متعلق سوال کریں گے یا جو ہم پڑھا چکے ہیں. البتہ پڑھاتے وقت ادائیگی، روانی اور قواعد سب کا خاص خیال کرتے ہوئے پڑھانا ہے. نوٹ: بچوں کو اردو تحریر سکھانے کے لیے ہر سال کی ایک ورک بک بنائی گئی ہے جس میں ان کی عمر کے لحاظ سے مشق دی گئی ہے. لہذا ہر سال کی کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق بچوں سے تحریر کی مشق لکھوائیں.